बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के हवाले से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस वॉक का एहतमाम किया है, जिसमें मैंने, हमारे सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर मीर तारिक तालपुर साहब ने और हमारे साथ दीगर मुअज़्ज़िन में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर भी साथ हैं, और सारे बच्चे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस वॉक में शिरकत की है, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो 20 नवंबर को होता है, लेकिन क्योंकि 20 नवंबर एक वर्किंग डे था, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज सैटरडे के दिन 22 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया और ये एक सिंबॉलिक वॉक की है सी व्यू पे मैकडॉनल्ड से लेके निशाने पाकिस्तान तक, जिसमें मैंने कहा कि सब मुअज़्ज़िन और बच्चे हमारे साथ शामिल थे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, बल्कि आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को, ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को स्कूल एजुकेशन दे। उसके साथ साथ जो बच्चों के ख़िलाफ़ मज़ालिम होते हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर शामिल है, जिसके अंदर बच्चों को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अंडर एज काम कराया जाता है, उन सब के ख़िलाफ़ भी हुकूमत सिंध कवानीन भी पास कर चुकी है और इस पर सख्ती से अमल भी करती है। मैंने कल ही एक मीटिंग की थी, जिसमें हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ऊपर बताई जाती है, बल्कि 2 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर बताई जाती है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सिवाय सिंध में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं। उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इस टेन्योर में अगले 3-3.5 साल में इनकी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको कम से कम आधी कर दें, इसलिए कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो अगले 10 साल में ये बढ़ के 5 करोड़ तक पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। और उस सिलसिले में मैंने कल दावत दी थी मुखय्यर हज़रात को, इंडस्ट्री से लोग थे, एकेडेमिया से लोग थे, जिनसे कहा है कि हमारा एक डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम है टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ, उसमें वो हमारा साथ दें ताकि हुकूमत अपने इस टारगेट को पूरा कर सके। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर जो है वो 0 तक ले आएँ। जैसे मैंने कहा, हमारी पहली गवर्नमेंट है जिसने चाइल्ड लेबर के हवाले से, अंडर एज मैरिजेस के हवाले से, माइनर्स की जो होती हैं कवानीन पास किए हैं, और उनको हम सख्ती से उन पे अमल दरामद करते हैं। जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या होता है उस पे सख्त इक़दाम लिए जाते हैं। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस दिन के हवाले से ये तकरीब मुनक्कद की है, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपने मुस्तकबिल का, यानी हमारे बच्चों का, उनके राइट्स का, उनकी एजुकेशन का, उनकी वेल बीइंग का हमेशा ख्याल रखेगी। आपका शुक्रिया जी। शाह साहब ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो कम उम्र बच्चों की जो शादी की शिकायत है, सिंध में एक अलग कानून रसूल बना हुआ है उसके लिए, लेकिन पंजाब में दीगर सूबों में वो कानून नहीं है। आप विफाक से इस सिलसिले में भी बातचीत करेंगे कि पूरे मुल्क में कम उम्र बच्चों की, हमने वफाक में भी, मेरे ख्याल कौमी असम्बली में भी ये कानून अब पास हुआ है कम उम्र बच्चों की शादी का, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों की। और ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें कई बार ऐसे इशूज़ से सामना करना पड़ा है कि सूबे सिंध की कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची वो पंजाब में जाके शादी कर लेते हैं और वहाँ पे
وہ ایج جو ہے وہ پراپرلی مقرر نہیں ہے. تو میں یہی ہوگی کہ باقی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں. اور صوبہ سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا قانون ہے لیکن اس قانون کو توڑتے ہیں, لیکن جب بھی حکومت کو اس کا پتہ چلتا ہے اس پہ سخت اقدام لیتی ہے. شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر سال میں ایک واک کر کے وہ اپنی کارکردگی ظاہر کرتا ہے. کورنگی میں ایک شیلٹر ہوم ہے جو پچھلے 15 سال سے بن رہا ہے, وہ 10 کروڑ سے مرتبہ شروع ہوا اور 30 کروڑ تک پہنچ گیا. وہ اسٹرکچر اب گرنے والا ہے, تو سر وہ کب تک بنے گا؟ میں آپ کو بہت سارے بتاؤں, پروجیکٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ سوشل جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کو بھی چلا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ سینئر سٹیزنز کارڈ جو ہے وہ بھی تیار ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس کے اجرا کی افتتاح کرائیں. تو اس کی جو سارے ہوں گے اس کے بینیفٹس ان کے ساتھ. آپ نے جو کورنگی میں پوائنٹ آؤٹ کیا, ذرا منسٹر صاحب اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا ہے, اور اس کو انشاءاللہ جلد. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں سندھ میں 70 لاکھ بچے جو ہے اسکول نہیں جا رہے, کیا سندھ حکومت نے اس پہ اسٹڈی کی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ غربت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیا بہت دیکھیے, بہت لمبا جواب اس کا بہت لمبا ہو جائے گا. اس میں غربت بھی ہے, اس کے علاوہ لیک آف فیسلٹیز میں مانوں گا وہ بھی ہے. ہمارے پاس اسکولز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم تھوڑا آؤٹ آف باکس جو ہیں سلیوشنس ان کی طرف جا رہے ہیں. اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دا ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے, وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بچہ نارملی 5 سال کی عمر میں اسے اسکول جانا چاہیے, وہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اگر آپ ڈالتے ہیں 5 سال کے بچوں کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اور وہ بچہ جو جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک مسفٹ ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. تو ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام, تاکہ وہ 8 سال کے بچے کو ہم منیمم ٹریننگ دے سکیں. اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, وہ سارے 5 سال کے نہیں, وہ 5 سال سے بڑی عمر کے ہیں جو بچے. تو ان کے لیے یہ, اور جیسے میں نے کہا وجوہات کافی ہیں. غربت ہے کافی جو کہ قانون کے خلاف ہے, لیکن والدین اپنے بچوں کو کام کاج پہ بھی لگا دیتے ہیں, اسکول گوئنگ بچوں کو, وہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. کل تو میں جب تھا تو لوگوں نے کافی سخت قسم کے قوانین اور اقدامات کی بات کی تھی کہ یہ مینڈیٹری رکھیں کہ اگر بچے کو ماں باپ والدین اسکول میں نہ بھیجیں تو ان کو سزا ہو اگر وہ, لیکن کافی سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں. غربت ایک وجہ اور فیسلٹیز دونوں چیزیں. اچھا شاہ صاحب, بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چوراہے پہ چھوٹے بچوں سے بھیک منگوائی جا رہی ہے, تو حکومت اس طرف جو ہے کوئی کارروائیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ نہیں جی, بالکل اس پہ کارروائی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا انفارچونیٹلی یہ بڑی مافیاز جو ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس پہ سخت ہدایات ہیں, اور اس پہ جہاں پہ ہوتا ہے, پھر جیسے میں نے کہا کہ کافی سوشل ایشوز آ جاتے ہیں ہمارے پاس غربت کی وجہ سے, لیکن یہ اگین یہ انلیگل ہے چھوٹے بچوں سے کام کرانا. اور کوئی سوال نہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں, اسی وجہ سے حکومت سندھ نے, اور ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 95,000 ٹیچرز ریکروٹ کی ایک وقت میں, اور یہ سارے کے سارے ہم نے کمپیٹیٹیو IBA کی ٹیسٹنگ سروسز کے بعد امپلائی کیے ہیں. یہ ایشو ہے, اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن ٹیچرز سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی دھرنا دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی بچوں کو پڑھانا ہے, اور حکومت کی یہ رسپانسبلٹی کہ ان کے لیے فیسلٹیز پیدا ساری مہیا کریں. تو آپ کا یہ سوال بالکل اس حساب سے درست ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ہم اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں, اور اس پہ سخت ہدایات بھی ہیں. چائلڈ ابیوز کیسز پہ خاص طور پہ, اور کئی بار میں نے پتہ ہے کہ جب پتہ چلتا ہے تو سخت
ایکشن لیا ہے, اس کی پروزیکیوشن کی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی میں اس کو مانوں گا پروزیکیوشن بھی ویک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی, پھر میں کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاؤں گا, لیکن ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ جو سوشل ایشوز کے کیسز ہیں ان کو جوڈیشری وہ امپورٹنس نہیں دے رہی تھی, اس وجہ سے پھر ان کو, اور 50,000 کیسز جو پینڈنگ ہو گئے تھے, یہی وہی وجہ ہے. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا سوشل فیبرک خراب کرتی ہوں, اور کوئی بھی ایسا ملزم ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سخت سزا ملے گی, اور جب تک وہ سزا سے نہیں ڈرے گا وہ آگے اس ٹائپ کے کام نہیں کر وہ باز نہیں آئے گا کرنے سے. تو ہم نے بالکل ہی ایگزامپل بنانا ہے. بڑا اچھا آپ کے سوال ہے. وہ ہم سیلف ڈیفینس کے علاوہ ہم اگین ہمارا پہلا صوبہ ہے جو کہ بچوں کو لائف سکلز کی ٹریننگ دیتا ہے, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اور اس طریقے سے, تاکہ بچوں کو خود ہو. یہ اگین صوبہ سندھ جس پہ کافی کچھ لوگ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہم آلریڈی ہم اس پہ کام کیا ہوا ہے, کر رہے ہیں.